ان کے لیے صرف 2 چیزیں بچی تھیں، سزائے موت یا عمر قید۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں امریکہ آؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں مصر پہنچ گئی تو کم از کم وہاں محفوظ رہوں گی۔ چین کے صوبے ژنجیانگ کے ایک uyghur مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی مہر گل کے دوسرے نوجوانوں کی طرح بہت سے خواب تھے۔ وہ ٹی وی ایڈز میں ماڈلنگ کرتی تھیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک چینی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کام کے سلسلے میں انہیں مختلف مسلمان ممالک جانے کا موقع ملا جہاں وہ اسلامی طرز زندگی سے متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے نوکری چھوڑ کر مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہیں شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی پریشانیاں اس وقت شروع ہوئیں جب ان کی والدہ نے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کے لیے انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس اورمچی بلایا۔ اورمچی ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھے میرے 3 بچوں سے الگ کر دیا، میرے منہ پر ٹیپ لگا دی، سر پر ایک بیگ چڑھا دیا اور ہتھکڑیاں لگا کر مجھے حراستی مرکز لے گئے۔ چینی حکومت کے مبینہ اصلاحی کیمپس میں وقت گزار چکنے والوں کے بیانات اور اقوام متحدہ کے مطابق ان مراکز میں چینی مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تاہم چینی حکام اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری جانب مہر گل کے مطابق اصلاحی کیمپ میں تفتیش کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے ایک کان سے نہیں سن سکتی۔ بالآخر ایک روز انہیں اسپتال لے جا کر اپنے بچوں کو دور سے دیکھنے کا موقع دیا گیا، تاہم اس کے اگلے ہی دن ایک بچے کی لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔ دوران تفتیش جب مہر گل سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتی ہیں تو وہ اس سے انکار کرتی رہیں۔ جب تشدد کی انتہا ہو گئی تو میں ضبط نہ کر سکی اور میرے منہ سے نکلا یا اللہ، جس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ حکام کی جانب سے ان پر ذہنی ٹارچر کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے والدین اور بہن بھائی سب مر گئے ہیں، بچے مر چکے ہیں۔ وہ کہتی ہیں 3 مہینے میں ان کے 7 سیل میں موجود 9 عورتیں دم توڑ گئیں۔ مہر گل پر اس سب کا گہرا اثر پڑا۔ میرا جسم اکڑ جاتا، منہ سے جھاگ نکلتے اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ تبھی انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنے دونوں بچوں کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے چینی حکام کو کہا کہ ان کے بچے مصر کی شہریت رکھتے ہیں اور اگر بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو اس کا اثر سفارتی تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ شہریت کی تصدیق کے بعد چینی حکام چاہتے تھے کہ بچے فوراً مصر بھیج دیں، لیکن مصری سفارت خانے کا اصرار تھا کہ وہ ماں سے خود اجازت لیں گے۔ انہوں نے مصری حکام کو بتایا کہ وہ خود بھی مصر کی شہریت رکھتی ہیں اور یہی ان کے چین سے نکل پانے کا سبب بنا۔ حراست میں میرے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں جن کی خواہشیں اور خواب تھے، اور وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتی تھیں کہ اگر وہ کبھی یہاں سے نکل پائیں تو کیا کریں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب جب کہ میں باہر ہوں تو مرنے سے پہلے ان کی آواز بنوں گی۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ ان کی آواز سنی جائے، لہٰذا میں نے امریکی ایمبیسی سے رابطہ کیا۔ اور وہ ایسا ہی کر رہی ہیں۔ حال ہی میں امریکی ایوان نمائندگان سے ملاقات میں مہر گل نے اپنی کہانی سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ uyghur مسلمانوں کی مدد کریں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ اس وقت صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ صبا، آپ کی ایکسکلوسیو رپورٹ ہم نے دیکھی ہے، یہ بتائیے کہ اب مہر گل چونکہ امریکہ میں ہیں، کس لیول تک ان کی بات چیت یہ سنی جا رہی ہے، ان کی اس کہانی کو کہاں تک توجہ مل رہی ہے؟ اچھا سارا، مہر گل کی کہانی اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ امریکہ میں بھی ان کی آواز اعلیٰ ترین سطح پر سنی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے امریکی کانگریس سے uyghur مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ مہر گل کے سلسلے میں چین کا موقف جاننے کے لیے میں نے اقوام متحدہ میں چین مشن اور چینی ایمبیسی سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ البتہ گلوبل ٹائمز، جو کہ چین کی اسٹیٹ میڈیا ویب سائٹ ہے، انہوں نے مہر گل کی کہانی کو یکسر رد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مہر گل نے یہ کہانی امریکہ میں پناہ لینے کے لیے گھڑی ہے۔ مہر گل اور دیگر امریکہ میں جو uyghur مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جب چین کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے تو اس وقت وہ uyghur مسلمانوں کا ایشو مدعا بھی اٹھائے۔ تو this is what is happening. All right, thank you very much, Sabah, and thank you again for your exclusive report.